نظامالدین کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے پورے عالم میں اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام مشہور ہونے کے لیے۔ اللہ سے بھول نہیں ہوئی ہے کہ غلط جگہ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ انشاءاللہ یہی امید ہے کہ نظامالدین کبھی بد نہیں ہوگا۔ حامد و مسلم و مسلمہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کا جو فتویٰ آیا اس کے بعد سے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب اعظمی جو ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، ان کی ایک آڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس کو سن کر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مولانا محترم نے اس میں یہ فرمایا کہ نظام الدین کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، اللہ سے بھول نہیں ہوئی کہ کسی غلط جگہ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہو۔ آپ خود سنیں۔ نظامالدین کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے پورے عالم میں اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام مشہور ہونے کے لیے۔ اللہ سے بھول نہیں ہوئی ہے کہ غلط جگہ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مولانا نے اللہ کے انتخاب کی جو بات کہی ہے وہ دعوت اور تبلیغ کے مشہور ہونے کے سلسلے میں کہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا کی جو پوری آڈیو ہے اس میں مولانا کے کلام کا سیاق، سباق اور لحاق اس تعویل کے بالکل خلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ دعوت اور تبلیغ کے شہرت کی بات مان لیں تو جب دلائل شرعیہ سے وہاں کا قبح ثابت ہو چکا اور مولانا سعد صاحب اور ان کے متبعین کے افکار و نظریات کا قبح ثابت ہو چکا، ان کی برائی ثابت ہو چکی، تو پھر ان کے ساتھ میں جڑے رہنے کا کیا معنی؟ بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو عوام کو وہاں پر راغب کر رہے ہیں اپنے اسی جملے کے ذریعے سے۔ گویا کہ مولانا کا یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے نظام الدین کو منتخب کر لیا ہے، اس جملے کو بطور دلیل استعمال کر کے لوگوں کو نظام الدین سے جوڑ رہے ہیں۔ اگر صرف شہرت والی بات ہوتی تو جوڑنے کا کیا معنی تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت مشہور ہوئے، لیکن آج اجمیر کی درگاہ چونکہ شرک کا اڈا بنی ہوئی ہے اس لیے لوگ وہاں سے نہیں جڑتے۔ اسی طرح مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد کے بالکل پڑوس میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بہت مشہور تھے، لیکن ان کی مزار بھی شرک کا اڈا بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی چیز کی برائی اور اس کا قبح جب دلائل شرعیہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے مشہور ہونے کے بعد بھی اس سے کنارہ کشی کرنا ضروری ہے۔ لیکن مولانا تو اللہ کے انتخاب کو دلیل بنا کر لوگوں کو اور زیادہ راغب کر رہے ہیں۔ پھر اس جملے کا کیا معنی کہ اللہ سے بھول نہیں ہوئی کہ اللہ نے غلط جگہ کو منتخب کر لیا؟ اور پھر مولانا سعد صاحب کے اوپر جو جرح کی گئی اس کو امام ابو حنیفہ کی جرح سے جوڑ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں ہم امام ابو حنیفہ کے قول کو نہیں لیتے، پھر بھی ہم حنفی ہیں۔ تو اسی طرح ہم مولانا سعد صاحب کی کچھ غلط باتیں ہوں گی ان کو چھوڑ دیں گے، پھر بھی ہم مرکز سے جڑیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جب ان ساری باتوں کو سامنے رکھا جائے گا تو یہ شہرت والی بات چلنے والی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کا کوئی عام ساتھی اگر اس طرح کی غلو آمیز بات کرتا تو شاید اتنا تعجب نہ ہوتا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اعظمی تو ایک علمی شخصیت ہیں، اسی لیے مولانا محترم سے اس طرح کا جملہ بے انتہا تعجب کا باعث ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مروجہ تبلیغی جماعت کا حال یہ فقط عوام پر غالب نہیں آتا ہے، بلکہ بہت سے باصلاحیت علماء پر بھی تبلیغی جماعت کا حال غالب آ جاتا ہے، اور جب حال غالب آتا ہے تو انسان اسی طرح کی غلو آمیز اور اول فول باتیں کرتا ہے۔ مولانا محترم فضل الرحمان اعظمی صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وحی کا دروازہ تو 1450 سال پہلے بند ہو چکا، تو آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آیا یا کس نے آپ کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے نظام الدین کو منتخب کر لیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے انتخاب کر لینے کا مطلب آپ نے یہ سمجھا ہے کہ مرکز نظام الدین کے ساتھ جڑے ہوئے افراد کی تعداد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے یا کروڑوں لوگ مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ انتخاب من اللہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ اتنی بڑی تعداد مرکز نظام الدین سے کیوں جڑتی؟ تو جواباً عرض ہے کہ افراد کی کثرت یہ کب سے حق کا معیار بن گئی؟ حق کا معیار تو فقط قرآن اور سنت ہے، نہ کہ افراد کی کثرت۔ فاضل بریلوی احمد رضا خان سے جو افراد جڑے ہیں ان کی کثرت کو کیا آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ کل کو کوئی بریلوی اٹھ کر کثرت افراد کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کرے کہ بریلویت بھی انتخاب من اللہ ہے، اور اسی انتخاب من اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو بریلویت سے جوڑنے لگے جس طرح آپ لوگوں کو مرکز نظام الدین سے جوڑ رہے ہیں، تو یقیناً آپ بھی اس بریلوی کی اس دلیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور وجہ تسلیم نہ کرنے کی اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ان کے بعض عقائد قرآن اور سنت کے خلاف ہیں، یعنی بالآخر معاملہ گھوم کر قرآن اور سنت ہی کی طرف آیا، تو کیوں نہ معیار حق قرآن اور سنت ہی کو مانا جائے؟ اور اگر اللہ کے انتخاب کرنے کا مطلب آپ نے یہ سمجھا ہے کہ مرکز نظام الدین سے جڑنے کے بعد کروڑوں لوگوں کو ہدایت ملی اور ان کی اصلاح ہوئی اور ان کی زندگیوں میں دین آیا، تو یہ بات بھی آپ کی مردود ہے، کیونکہ لوگوں کو ہدایت ملنے کی علت یہ مرکز نظام الدین نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سنت کی وہ تعلیم ہے جو مرکز نظام الدین میں ہو رہی تھی، جس کی نقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو
کہیں بھی مرکز نظام الدین کے ساتھ نہیں جوڑا۔ نصوص میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ہدایت کا ملنا یہ مرکز نظام الدین پر معلق ہے۔ اور آپ کے دعوے کے مردود ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملنا اور نہ ملنا یہ مرکز نظام الدین کے ساتھ میں جڑے رہنے پر اس طرح موقوف نہیں ہے کہ جو مرکز نظام الدین سے کٹا وہ ہدایت ہی سے کٹ گیا، اور مرکز نظام الدین سے جڑتے ہی ایک گمراہ شخص مہدی بن گیا۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ یعنی ہدایت کا وجود و عدم یہ مرکز نظام الدین کے انتصاب کے وجود و عدم کے ساتھ دائر نہیں ہے۔ تو جب دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ شارع کے نزدیک ہدایت کے ملنے اور ہدایت کے نہ ملنے میں مرکز نظام الدین اور بنگلے والی مسجد کو کوئی دخل نہیں ہے، تو آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز نظام الدین کو منتخب کر لیا ہے، یہ دعویٰ آپ کا سرے سے باطل ہو گیا۔ اسی لیے ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اعظمی اور دیگر وہ علماء جن پر مروجہ تبلیغی جماعت کا حال غالب آ چکا ہے، ان حضرات کے نزدیک جب حق اور ہدایت یہ مرکز نظام الدین کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گئی تو ان کے نزدیک حق کی معیاریت یہ قرآن اور سنت سے مرکز نظام الدین کی طرف منتقل ہو گئی۔ گویا اس کا اقرار صاف لفظوں میں نہ کریں، لیکن ان کے قول و فعل کا تضاد اس کی بین دلیل ہے کہ زبان سے تو یہ اسی کا اقرار کرتے ہیں کہ معیار حق قرآن اور سنت ہے، لیکن دلائل شرعیہ سے جب مرکز نظام الدین کا قبح ثابت ہو چکا ہے پھر بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، الٹا لوگوں کو اسی کی طرف راغب کر رہے ہیں اور مرکز ہی سے جوڑ رہے ہیں۔ گویا کہ مرکز نظام الدین اور اس میں کام کرنے والے افراد معصوم عن الخطا ہیں، علیاذ باللہ، اور یہ حق کی معیاریت کا قرآن اور سنت سے منتقل ہو کر کسی تیسری چیز کی طرف چلے جانا یہی گمراہی کا اصل سبب ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی لیے ہم مولانا محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی معیاریت کی طرف لوٹیں اور مرکز نظام الدین اور اس میں کام کرنے والے افراد کو معصوم عن الخطا نہ جانیں۔ اچھا، پھر مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب کا جو یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز نظام الدین کو منتخب کر لیا ہے، اس کی تعویل کرتے ہوئے مفتی سالم صاحب اشاعتی نے یہ کہا کہ انتخاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انتخاب تشریعی ہوتا ہے اور ایک انتخاب تکوینی ہوتا ہے۔ وحی کی ضرورت انتخاب تشریعی میں تو پڑتی ہے لیکن انتخاب تکوینی میں وحی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب کی مراد انتخاب تشریعی نہیں ہے بلکہ انتخاب تکوینی مراد ہے۔ تو وحی کے دروازے کے بند ہونے کا اعتراض کرنا یہ اعتراض بیجا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کا فلسطین کی زمین کے اوپر قبضہ کر لینا یہ بھی تو تکوینی انتخاب ہے، جو 70 سال سے اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یوگی اور مودی کا ہم پر تسلط یہ بھی تکوینی انتخاب ہوا۔ تو جس طرح مرکز نظام الدین کو اللہ تعالیٰ کا تکوینی انتخاب کہہ کر مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب لوگوں کو مرکز نظام الدین سے جوڑ رہے ہیں، تو کیا اسی طرح اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا تکوینی انتخاب کہہ کر لوگوں کو اسرائیل سے بھی جوڑیں گے؟ اور کیا یوگی اور مودی سے بھی جوڑیں گے؟ عقل مند لوگ سمجھ جائیں، دیوانوں سے ہم مخاطب بھی نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو تشریع کے مکلف ہیں، ہم تکوین کے مکلف نہیں ہیں، اور فیما نحن بصددہ یہ مقام تشریع ہے، تو مقام تشریع پر تکوین سے استدلال کرنا یہ کیسے جائز ہوا؟ پھر مفتی سالم صاحب اشاعتی نے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، تکوین مقبول اور تکوین غیر مقبول۔ اگر کسی انتخاب تکوینی سے عالمگیر ہدایت پھیلے یا کروڑوں افراد کی اصلاح ہو جیسے مرکز نظام الدین سے ہوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ کا تکوینی انتخاب تو کہیں گے لیکن انتخاب مقبول کہیں گے۔ اور اگر کسی تکوینی انتخاب سے یوگی مودی اسرائیل یا اور کسی ظالم کا تسلط اور عروج ہو تو مفتی سالم اشاعتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ انتخاب غیر مقبول ہے جو لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب اس کا جواب بھی اچھے سے سمجھ لو۔ مفتی سالم اشاعتی صاحب کا یہ کہنا کہ ہدایت پھیلنا اور افراد کثیرہ کی اصلاح ہونا یہ انتخاب مقبول ہے، اور یوگی مودی اور اسرائیل جیسے ظالموں کا عروج یہ انتخاب غیر مقبول ہے جو برائے آزمائش ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اہل انصاف اگر غور فرمائیں تو یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے انتخاب مقبول اور غیر مقبول کا، خود اس فیصلے کی بنیاد تکوین نہیں ہے بلکہ تشریع ہے، یعنی دلائل شرعیہ ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز کے حسن اور قبح کا علم، کسی چیز کے اچھا ہونے یا برا ہونے کا علم دلائل شرعیہ ہی کا محتاج ہے، اور جب تک آپ کسی چیز کے حسن اور قبح کو نہ جان لیں تب تک آپ اس کے تعلق سے انتخاب مقبول اور انتخاب غیر مقبول کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دعویٰ یہ خود محتاج ہے حسن اور قبح کے علم کا۔
اور حسن اور قبح کا علم یہ محتاج ہے دلائل شرعیہ کا۔ تو معاملہ گھوم گھما کر تکوین سے تشریع پر پھر آ پہنچا، یعنی دلائل شرعیہ کے ذریعے سے جب کسی چیز کا حسن پتہ چلا کہ فلاں چیز ہدایت پھیلنے کا ذریعہ ہے یا افراد کثیرہ کی اصلاح اس سے ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو انتخاب مقبول میں شمار کر دیا۔ اور ظالموں کے عروج کے قبح کو دیکھ کر، وہ قبح جو خود دلیل شرعی ہی سے ثابت ہوا تھا، اس قبح کو دیکھ کر ظالموں کے عروج کو آپ نے انتخاب غیر مقبول میں شمار کر دیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس اصول سے 100% متفق ہیں، اور آپ کے اسی اصول سے ہمارا دعویٰ بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ تو جس طرح یوگی مودی اور اسرائیل کے قبح کو دیکھ کر آپ نے ان کو انتخاب غیر مقبول قرار دیا، اور ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اس کی علت وہ قبح ہے جو دلائل شرعیہ ہی سے ثابت ہوا ہے، تو اسی طرح مرکز نظام الدین کی طرف لوگوں کو راغب کرنا اور مولانا سعد صاحب کاندھلوی اور ان کے متبعین کے افکار و نظریات، اس کا قبح بھی تو انہی دلائل شرعیہ سے ثابت ہوا ہے۔ تو یہ دونوں مفترق عنہ نہیں ہوئے، بلکہ مقیس علیہ بن گئے۔ اور آپ نے مفترق عنہ بنانے کے بعد بھی علت فارقہ کو ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ہم مقیس علیہ بنانے کے بعد علت جامعہ کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح قبح شرعی یوگی مودی اسرائیل اور ظالم کے عروج کا دلائل شرعیہ ہی سے ثابت ہوا ہے، اسی طرح مرکز نظام الدین اور مولانا سعد صاحب کاندھلوی اور ان کے متبعین کے افکار و نظریات کا قبح شرعی یہ بھی دلائل شرعیہ ہی سے ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ جو حکم مقیس علیہ کا ہوگا، تعدیہ کر کے وہی حکم مقیس کا بھی قرار پائے گا۔ یعنی جس طرح یوگی مودی اسرائیل کے عروج کو انتخاب غیر مقبول مانا جائے گا، اسی طرح مرکز نظام الدین کو بعد راہ حق سے بھٹک جانے کے انتخاب غیر مقبول ہی مانا جائے گا، کیونکہ دلائل شرعیہ سے قبح دونوں جگہ ثابت ہو چکا۔ اور سنت اللہ بھی اسی طرح جاری ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ کوئی جگہ پہلے ہدایت پھیلنے کا مرکز بنی اور کچھ زمانے کے بعد اسی جگہ سے بے شمار گمراہیاں پھیلی۔ اس لیے یہ امر مستبعد بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سنت کے عین مطابق ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی متفرع ہو کر کھل گیا کہ ہدایت اور اصلاح یہ مرکز نظام الدین اور بنگلے والی مسجد کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اب اس پوری کلپ کا خلاصہ میں آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب کا جو یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز نظام الدین کو منتخب کر لیا ہے، اس کو اگر آپ انتخاب تشریعی مانو گے تو یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اگر اس کو آپ انتخاب تکوینی مطلق مانو گے تو فیما نحن بصددہ یہ مقام تشریع ہے، مقام تشریع پر تکوین سے استدلال درست نہیں ہے۔ اور تیسرا آپشن اگر مرکز نظام الدین کے انتخاب کو آپ انتخاب مقبول مانو تو انتخاب مقبول آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ دلائل شرعیہ سے اس کا قبح ثابت ہو چکا۔ اب لاسٹ آپشن یہ بچا ہے کہ اس کو آپ انتخاب غیر مقبول مانو، جو لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ انتخاب غیر مقبول برائے آزمائش ہو سکتا ہے، اور مرکز نظام الدین کے اس انتخاب غیر مقبول میں آزمائش مرکز نظام الدین سے جڑنے والے لوگوں کی ہے، ان کا اس میں امتحان ہے کہ دلائل شرعیہ سے قبح کے ثابت ہونے کے بعد یہ لوگ دلائل کی بصیرت کو سامنے رکھ کر مرکز نظام الدین اور بنگلے والی مسجد سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یا مولانا سعد صاحب کاندھلوی اور مرکز نظام الدین کی عقیدت میں بہ کر دلائل کی بصیرت کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔